بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین وظہر الظاہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے 14 دن قباء میں قیام فرمایا۔ سب سے پہلا جو قیام آپ کا تھا کہاں ہوا؟ قباء کی بستی میں، اور جہاں پر آپ ٹھہرے یہ قبیلہ بنو عمر ابن عوف، قبیلہ بنو عمر کی زمین تھی جہاں پر آپ ٹھہرے۔ 14 دن قباء والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، اور ظاہر کرنی بھی تھی کیونکہ وہ تو منتظر تھے، روزانہ انتظار کرتے تھے کب اللہ کے نبی یہاں سے گزریں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنے کا موقع ملے۔ تو آقا نے ان کو موقع دیا بھرپور، 14 دن وہاں ٹھہرے آپ قباء کی بستی میں۔ لیکن آپ کے چہرے پر کچھ جو ہے وہ پریشانی کے آثار رہتے تھے، جیسے کسی چیز کی تلاش ہے آپ کو یا کسی چیز کی کمی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے خدمت میں کوئی کمی ہے یا ہم سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیے، عرض کریں، ہم آپ کی اس سے بہتر کوئی خدمت کریں۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں 14 دن یہاں تمہارے پاس مجھے ہو گئے اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اس ٹکڑے میں ایک مسجد نہیں ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھ سکیں۔ ہماری سمجھ میں بات، آقا کی بے چینی، تکلیف، اندر کا جو درد ہے وہ کیا ہے کہ بھی 14 دن ہو گئے اللہ کے نبی اس بستی میں ہیں اور ایک جگہ کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں ہے جسے ہم مسجد قرار دے سکیں ہیں۔ حضرت کلثوم ابن حدم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زمین حاضر ہے، آپ یہاں بس یہ ساری زمین آپ کے سامنے ہے، آپ بس اس پہ پیمائش کر دیجئے، جتنی زمین آپ چاہیں مسجد کے لیے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسے نہیں، ہم تو قیمتاً لیں گے، ہم یہ زمین آپ سے قیمتاً لیں گے، ہم ایسے نہیں لیں گے۔ بھائی یہ کوئی ہمارا زمانہ تھوڑی تھا کہ جہاں موقع لگا زمین گھیری اور مسجد بنا دی، جہاں موقع ملا زمین گھیری، مدرسے کا بورڈ لگا دیا اور پھر اس کی آڑ میں خوب مال کما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو معاف کیجئے گا ایسا ہی ہو رہا ہے نا، تو وہ تو خیر کا زمانہ ہے۔ اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امت کو اپنی ذات سے نمونہ دکھانے آئے نا۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسے نہیں، دیکھو یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ رقم طے کر لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اگر میری زمین اللہ کے گھر کے کام آ جائے تو اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جب آپ نے دیکھا بھئی اس کا خلوص ہے، اس کی نیت سچی ہے۔ یار ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی شرما شرمی میں بھی بول پڑتا ہے، بعد میں پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے یار اتنی قیمتی زمین تھی میری، ذرا سی بس میں جذباتی ہو گیا، اتنی قیمتی زمین میرے ہاتھوں سے چلی گئی۔ تو بعد میں پھر پچھتاوا ہو تو پتہ چلا نیکی ضائع ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس لیے کہا بھائی رقم لے لو تاکہ کل کو دل میں خیال نہ آئے کہ یار اتنی قیمتی زمین تھی، کسی اور کو دیتا تو مجھے اتنے پیسے ملتے۔ لیکن وہ اخلاص والے لوگ تھے، انصاری صحابہ تھے۔ یا رسول اللہ بس آپ پیمائش کریں، جتنی زمین چاہیے آپ نشان لگا دیں بس۔
وہ اللہ کے گھر کی ہو گئی. تو وہاں پر پھر مسجد قباء، سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی وہ مسجد قباء. وہاں پر اس مسجد کا قیام ہو گیا. اب اللہ کی شان دیکھو، اللہ جس کے مقدر چمکائے، اللہ جس کو اپنے خزانوں سے جو مقام عطا کر دے. جن صحابی نے زمین دی، اللہ نے اس کا امام، مسجد کا امام انہی کو بنا دیا. اب دیکھو سعادت کی بات ہے یا نہیں. اللہ ہمیشہ یاد رکھو، جو کام کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اللہ تمہاری اس نیکی کو تمہاری نسلوں میں جاری کریں گے، تمہاری نسلیں اس کا فیض پائیں گی. تو اب دیکھو نیت میں خلوص تھا نا، کتنا بڑا مقام ملا. مسجد قباء کے سب سے پہلے امام کلثوم ابن ہدم انصاری بنے. زمین بھی ان کی، مسجد بھی ان کی، امام بھی وہ بن گئے. اب جو بتانا مقصود تھا، یہ ہر نماز میں جب بھی نماز پڑھاتے، ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھاتے. باقی صورتیں بھی پڑھتے، لیکن آخر میں رکوع سے پہلے سورہ اخلاص ہر رکعت میں ضرور پڑھتے ہیں. تو کسی نے ایک دن کہہ دیا ان سے کہ امام صاحب کیا بات ہے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، اللہ نبی نے حکم تو نہیں دیا، تو کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے بھائی میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، اور تمہیں اعتراض ہے تو کسی دوسرے امام کا بندوبست کر لو. میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، ہر رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ضرور پڑھاؤں گا. تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا امام بنا لو اپنا. دیکھو یہ بھی اخلاص کی بات ہوتی ہے. یہاں تو کسی کو گدی مل جائے وہ چھوڑتا ہے بھائی، وہ چھوڑتا ہے اپنی گدی، کہتا ہے نہیں جی اب تو یہ خاندانی چلے گی اب یہ گدی. بھائی وہ اخلاص والے لوگ تھے، انہیں نماز پڑھا کے کوئی تنخواہ تھوڑی لینی تھی، وہ تو اللہ کے لیے پڑھاتے تھے. بھائی میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، تمہیں اعتراض ہے تم نیا امام بنا لو، کسی اور کو امام رکھ لو. اب جب بات یہاں نہیں بنی تو صحابہ سب سے بڑی عدالت میں شکایت لے کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ وہ آدمی تو بڑے اچھے ہیں اور نیک آدمی ہے، ظاہر ہے اپنی زمین دی مسجد کے لیے، پھر آپ نے خود ان کو امام بنایا، اچھے آدمی ہیں، نماز بھی اچھی پڑھاتے ہیں، قرأت بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اعتراض ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً طلب کر لیا. بھئی ایک نمازیوں کی ایک شکایت تھی، تو اب اس کو دور کریں. دیکھیں امام اور نمازیوں کا، مقتدیوں کا رشتہ تو ایک روحانی رشتہ ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ صاحب دل میں امام کے لیے ہزاروں بغض رکھے میں اور کھڑے بھی اسی کے پیچھے ہو کے نماز پڑھنا ہے، تو یہ عقیدت تو نہیں ہوئی. تو آپ نے فوراً طلب کر لیا کہ بھئی یہ بری بات ہے، نمازیوں کے دل میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے امام کے متعلق. تو صحابی حاضر ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں. تو آپ نے پوچھا بھئی یہ لوگ شکایت کرتے ہیں تم ہر رکعت میں رکوع سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صفت الرحمن، یہ میرے رب رحمان کی صفت ہے. قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، احد ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. صمد اس کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا اس کی محتاج، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ کوئی باپ. اللہ پیدا ہونے سے پاک ہیں،
ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب خود پیدا ہونے سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں میرے رب کی صفات ہیں، تو کیا میں اس صورت سے محبت نہ کروں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں ہر رکعت میں اس کی تلاوت ضرور کرتا ہوں، بس یہ میرا قصور ہے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر سن لے، اس صورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے کے جائے گی. تجھے جنت میں لے جانے کے لیے اس صورت کی محبت ہی کافی ہے. ابھی بات آئی سمجھ میں کہ ایک صورت کی محبت ان صحابی کے دل میں ہے اور قرآن کی چھوٹی صورت ہے، ان کے دل میں اس کی محبت ہے. تو کتنی بڑی بشارت ملی. آقا فرماتے پھر تو خوشخبری سن، جنت میں لے جانے کے لیے اسی صورت کی محبت، تیرا یہی عمل کافی ہے جنت میں لے جانے کے لیے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت، 4 آیتیں ہیں نا، اس میں 4 آیتیں ہیں، تو 4 آیتوں کی صورت سے انسان محبت کرے اور اسے محبت کے ساتھ نماز میں پڑھنے کا اہتمام کرے تو زبان نبوت سے اسے جنتی ہونے کی ضمانت دی جا رہی ہے. ضمانت ملی یا نہیں ملی کہ تیری محبت اس صورت سے یہی تجھے جنت میں لے کے جائے گی. تو بتائیے کہ جو پورے قرآن سے محبت کریں، جو اللہ کے کلام سے محبت رکھیں، اللہ کے کلام سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑیں، اللہ ان کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے، اللہ ان کو کیا کچھ نوازیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کی عظمت، اس سے محبت اور اس پر عمل کرنے کی صحیح معنی میں توفیق دے دے.